سامعین کرام کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں عامر خان آپ کا میزبان ایک بار پھر اردو کے بھولے بسرے الفاظ میں لفظ طاق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک شعر ملاحظہ کیجیے۔ نہ محراب حرم سمجھے نہ جانے طاق بت خانہ، جہاں دیکھی تجلی ہو گیا قربان پروانہ، جلا کر شمع پروانے کو ساری عمر روتی ہے، اور اپنی جان دے کر چین سے سوتا ہے پروانہ۔ شاعر بیدم شاہ وارسی۔ ایک زمانہ تھا جب ہر گھر میں کمروں کی دیوار میں طاق کا وجود عام تھا۔ یہ ایک خوبصورت تعمیراتی شاہکار تھا جو عموماً معمولی نوعیت کی اشیاء رکھنے کے کام آتا تھا۔ طاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے بے شمار معنی موجود ہیں، لیکن تعمیراتی فن کے حوالے سے اس کے معنی ہیں: دیوار کے آثار میں خانہ داری کی معمولی چیزیں رکھنے کی محراب دار یا چوکور جگہ۔ محراب رومی طرز تعمیر تھی جو سن 1300 عیسوی میں ہندوستان پہنچی اور پھر ہر اہم عمارت کا جزو بنی۔ اردو ادب میں لفظ طاق کا بہت استعمال ہوا، خاص طور پر میر تقی میر اور مرزا غالب کے دیوان میں لفظ طاق سے وابستہ ایک کثیر تعداد میں اشعار موجود ہیں جس میں آئینہ طاق کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ گمان ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں طاق میں آئینہ رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح کتابوں کا طاق میں رکھنا اور پھر مسلمانوں کا طاق میں قرآن کو رکھنا بھی اردو ادب میں مذکور ہے۔ لیکن طاق کا عام استعمال دراصل دیا یا چراغ رکھنے کے لیے ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ چراغ کو طاق میں رکھ کر جلانا زیادہ محفوظ عمل تھا، کیونکہ اس طرح گھر میں آگ بھڑک اٹھنے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ آج کل یہ منظر ہمیں مزاروں اور درگاہوں میں دکھائی دیتا ہے، جہاں عرس کے مواقع پر دیوار کے طاق میں چراغوں کو روشن کیا جاتا ہے۔ بر صغیر میں انگریز کے آنے سے گھروں کی تعمیر میں کارنس کے رواج کو فروغ ملا، جس کی وجہ سے طاق کا استعمال کم ہوا۔ پھر الماری کے عام ہو جانے سے کارنس کی تعمیر بھی منقطع ہو گئی۔ یوں طاق اور کارنس جیسے شاہکار فن پارے ہمارے رہن سہن سے رخصت ہو گئے۔ اب لفظ طاق اشعار، محاورات یا ضرب المثل میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن عہد حاضر کے نوجوان کو اس کے اصل معنی شاید کم ہی معلوم ہوں گے، جیسے طاق نسیاں ہونا، بالائے طاق رکھنا، ایمان طاق پر رکھنا وغیرہ۔ بالائے طاق رکھنا ایک عام محاورہ ہے جس کے معنی ہیں علیحدہ کرنا یا نظر انداز کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شے ضروری نہ سمجھی جاتی تھی اسے طاق میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اسی سے طاق نسیاں لفظ وجود میں آیا، یعنی کسی چیز کو بھلا دینا، کیونکہ عام استعمال کی اشیاء میز یا تپائی پر رکھی جاتی تھیں، جبکہ نا استعمال یا کم استعمال ہونے والی چیز کو طاق میں رکھ کر بھلا دیا جاتا تھا۔ جیسے غالب نے کہا، یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے طاق نسیاں ہو گئیں۔ یہ تصنیف تھی اردو زبان کے گم گشتہ الفاظ، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید یوسف کاظمی۔ اگر آپ کو ہماری اردو کے گم گشتہ الفاظ کی سیریز پسند آئی تو تواریخ خوانی کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ چلتے چلتے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو اردو زبان سے محبت ہے تو میرا پوڈکاسٹ اردو دان ضرور وزٹ کریں۔ آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں @urdu.dan۔ شکریہ۔